السلام علیکم، میں ہوں قاسم۔ یہ ویڈیو ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے سمندر میں 438 دن گزارے۔ وہ انسان سمندر میں اس لیے گیا تھا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ 30 گھنٹے وہاں پر گزارے گا۔ اس انسان کا نام سلواڈور الورینگا ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی موجود تھا جن کا نام ایزیکول کوروڈوبا ہے۔ یہ دونوں ساتھی 17 نومبر 2012 کو میکسیکو سے کوسٹا ازل کی پوسٹ سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے راستے کے آس پاس کے علاقے میں طوفان تھا۔ یہ ایک چکر میں 30 گھنٹے کے سفر میں اتنی مچھلیاں پکڑ لاتے تھے کہ ان کے ایک ہفتے کا راشن بن جاتی تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اب مچھلیاں پکڑ لاتے ہیں، پھر جب طوفان آئے گا تو ہم سکون سے دن گزاریں گے۔ تو یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ طوفان آس پاس تو تھا ہی، تو یہ سفر بھی ایک رسک تھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہوگا جب طوفان ان سے ٹکرایا تو ان کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ طوفان ان کی توقعات سے جلدی ان کو ٹکرا چکا ہے۔ ان کی بوٹ بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ ان کی کشتی تقریباً 7 میٹر کے آس پاس لمبی تھی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی تھی جو کشتی کو چلانے کے کام آتی تھی۔ چونکہ یہ کشتی اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ یہ سمندر میں زیادہ وقت گزار سکی، 1-1.5 دن سے زیادہ گزار سکی۔ اس کشتی کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو سورج سے یا بارش سے بچا سکے۔ اب جب یہ کشتی ہلنے لگی، ڈولنے لگی، تو ان کو پہلا خیال یہی آیا کہ ہم کشتی سے وزن کو کم کر دیں۔ تو یہ اچھی خاصی مچھلی پکڑ چکے تھے، تقریباً 500 پاؤنڈ کے آس پاس۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس مچھلیاں موجود تھیں۔ یہ مچھلیاں کشتی میں موجود ریفریجریٹر میں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کی کشتی میں پینے کی پانی کی سٹوریج بھی موجود نہیں تھی۔ طوفان کے کشتی سے ٹکرانے کے بعد انہوں نے مچھلیاں سمندر میں پھینکنا شروع کر دی تاکہ کشتی سے وزن کو کم کیا جا سکے، کسی طرح کشتی کو ہلکا کیا جا سکے تاکہ مینووری کرنے کے قابل ہو جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کشتی میں پانی بھر جائے تو آپ کی کشتی نہ ڈوبے۔ تو سمندر کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے رات گئی اسی وقت واپسی کا سفر شروع کیا۔ طوفان ان کو واپس آنے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طرح سے صبح کے تقریباً 7-8 بجے کے آس پاس یہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ انہیں میکسیکو کے پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ساحل سے یہ تقریباً 24 میل یا 38.6 کلومیٹر کی دوری پر تھے کہ کشتی کے اندر سے فیول ختم ہو گیا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس ریڈیو کی مدد سے ٹرانسمیشن کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے SOS کال دی کہ آئیں اور ہمیں بچائیں۔ تو ان کے باس نے وہ کال پک کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آ رہے ہیں بچانے کے لیے، آپ رکیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی کے بار بار لگنے کے بعد ان کا ریڈیو خراب ہو چکا ہو، تو باہر کی دنیا سے جو رابطہ تھا اب وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اب یہ مکمل طور پر سمندر کے رحم و کرم پر آ گئے۔ وہ جو زمین کے اتنا قریب پہنچ چکے تھے، سمندر نے ان کو واپس کھلے سمندر کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ سمندر بحر الکاہل ہے۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ دنیا کا 1/3 حصہ بحر الکاہل سمندر پر مشتمل ہے۔ سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی والی جگہ بھی اسی سمندر میں موجود ہے جسے میریانا ٹرنچ کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کشتی کھلے سمندر میں جانے لگی۔ میکسیکو کے وہ پہاڑ جو ان کو نظر آ رہے تھے وہ دور ہونے لگے۔ ان کی کمپنی نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن کیا، کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ یہ کشتی پیسیفک اوشن میں مزید کھلے سمندر میں جاتی رہی۔ جس لوکیشن کے آس پاس یہ موجود تھے وہاں سے بڑے بڑے بحری جہازوں کا گزر بھی زیادہ نہیں ہوتا۔
مسٹر الوارینگا کے اپنے بیان کے لحاظ سے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو ایک بڑا جہاز ملا جس کی جانب وہ ہاتھ ہلا رہے تھے، لیکن وہ جہاز نہیں روکا۔ اب یہ میکسیکو سے دور ہوئے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی اشیاء بھی موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ تو پینے کا پانی موجود تھا اور نہ ہی اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے کوئی چیز موجود تھی۔ مسٹر الوارینگا کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے سمندر میں تیرتے ہوئے کچھ بوٹلز کو اٹھایا۔ ان بوتلوں کو پانی اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پانی وہ تب اسٹور کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی، لیکن جب بارش نہیں ہوتی تھی تو کچھوے جو وہ پکڑتے تھے اپنے کھانے کے لیے تو وہ اس کا خون جمع کرتے تھے ان بوتلوں کے اندر۔ جب وہ باقی نہیں رہتا تھا تو وہ یورین پیشاب جو کرتے تھے اس کو بوتلوں میں جمع کرتے تھے، پھر اسی کو پیتے تھے۔ مچھلیاں، بیبی شارکس، ویلز پکڑ کر را فش کے طور پر وہ کھاتے تھے۔ را فش کا مطلب ہے کہ وہ نہ تو پکی ہوئی ہو اور نہ ہی بھنی ہوئی ہو۔ ابھی سفر کا تقریباً چوتھا مہینہ چل رہا تھا کہ را فش کھانے کی وجہ سے ان کے ساتھی ایزکول کوردوبا بیمار پڑنے لگے، پھر انہوں نے کھانے پینے سے ہی انکار کر دیا۔ مسٹر الوارینگا کے بیان کے مطابق پھر اس طرح سے انہوں نے اپنی جان کھو دی۔ مسٹر الوارینگا کے اپنے بیان کے مطابق جب لاش گلنے سڑنے لگی تو انہوں نے لاش کو سمندر کی نظر کر دیا، لیکن مسٹر ایزکول کوردوبا کے رشتہ داروں کے حساب سے مسٹر الوارینگا نے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ ایزکول کوردوبا کو کھایا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کو سو بھی کیا گیا، ان پر مقدمہ بھی کیا گیا۔ مسٹر الوارینگا کے مطابق وہ چاند کو دیکھ کر اندازہ لگاتے کہ انہیں کتنے دن سمندر میں ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چوتھا لونر سائیکل چل رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ اب مسٹر الوارینگا اپنی کشتی پر اکیلے رہ چکے تھے۔ پیسیفک اوشن ان کو ڈرفٹ کرواتا آہستہ آہستہ ان کو مزید گہرے سمندر میں لیتا چلا جا رہا تھا۔ بحر الکاہل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کو ایبن ایٹول کہا جاتا ہے، جو مارشل آئی لینڈ کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر زیادہ آبادی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ان کا 14واں مہینہ چل رہا تھا جب ان کو کشتی کے پاس ناریل تیرتے ہوئے نظر آئے اور ان کو کچھ پرندے بھی نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زمین قریب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ایبن ایٹول کا جزیرہ بھی نظر آنا شروع ہوا۔ مسٹر الوارینگا کو اب یہ ڈر تھا کہ اب یہ بھی آہستہ آہستہ جزیرہ تھوڑی دیر بعد دور نہ چلا جائے۔ ان کی کشتی میں چکو بھی نہیں تھے جن کو چلا کے وہ زمین کے قریب جا سکتے تھے، لیکن بہرحال سمندر ان کو ڈرفٹ کرواتا جزیرے کے اتنا قریب لے گیا کہ انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی اور تیرتے ہوئے جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ جب وہ اس چھوٹے سے جزیرے پر پہنچے تو سامنے ان کو ایک گھر نظر آیا۔ اس گھر کے دروازے پر جا کر انہوں نے نوک کیا۔ جو رہائشی ان سے ملے ان کے بیان کے مطابق جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے ایک انسان کو برہنہ پایا جس کی داڑھی اور بال بے حد قسم کے بڑے ہوئے تھے اور وہ اسپینش زبان میں اونچی اونچی چیخ رہے تھے۔ یہ بات ہے 30 جنوری 2014 کی۔ انہیں ریزیڈنٹ نے اتھارٹیز کو آگاہ کیا اور آہستہ آہستہ یہ خبر پوری دنیا میں وائرل ہو گئی کہ ایک ایسے انسان کو زندہ پایا گیا ہے جو 14 مہینے سے سمندر میں غائب تھا۔ مسٹر الوارینگا کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے 15 قمری مہینے سمندر کے اندر گزارے ہیں، جو کہ تقریباً 438 دن بنتے ہیں۔ یہ کہانی اتنی بلیویبل نہیں تھی، ان کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے، کراس کوئسچننگ کی گئی، میڈیکل ایکسپرٹس کو میدان میں اتارا گیا۔ اگر آپ اس سفر کی لمبائی کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 10,800 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اگر وہ مارشل آئی لینڈ کو بھی کسی طرح سے مس کر جاتے تو ان کا اگلا سٹاپ فلیپینز، جو کہ مزید 3 سے 4,000 مائلز دور تھا، ان کے شاید 150 سے 200 دن اور لگ سکتے تھے۔ جب ڈاکٹرز نے ان کو فٹ ٹو فلائی قرار دیا پھر ان کو واپس میکسیکو بھیج دیا گیا۔ جب یہ اپنے ہوم ٹاؤن پہنچے ان کی فیملی کمپلیٹلی شیل شاک تھی، کیونکہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان دونوں افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ جب ان کو زندہ پایا گیا تو کوردوبا کی جو فیملی تھی انہوں نے مسٹر الوارینگا پر الزام عائد کیا کہ آپ ہمارے بندے کو کھا گئے ہیں۔
پھر ان پر مقدمہ بھی کیا گیا، بہت ساری کہانیاں چلیں، لیکن بہرحال یہ سٹوری بہت امیزنگ ہے۔ اٹس سچ این امیزنگ سٹوری۔ کہہ سکتے ہیں جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہے تو پھر ویڈیو کو دل سے لائک بھی کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل کے بٹن بھی دبائیے گا ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔